السلام علیکم. ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خضر طارق. ناظرین, صحافت اور سیاست کو خدمت کا درجہ دیا جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں سیاست کو خدمت کی جگہ کرپشن اور بدعنوانی اور دیگر چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیاست میں آئیں گے تو لوگوں کی خدمت کریں گے, لیکن سیاست میں آنے کے بعد لوگوں نے خدمت کی جگہ کرپشن کو اپنا راستہ بنایا. اسی تمیز صورتحال میں تمام بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جس طرف جائیں تو بھی قتل و غارت, دہشت گردی, پسماندگی, روزگار نہ ہونا, ڈگریاں لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا, اس کے باوجود جو ہے نا بلوچستان میں روزگار نوجوانوں کے لیے نہ ہونا, یہ سب ایک مسائل ہیں. بلوچستان کا نام جہاں بھی آتا ہے تو سمجھو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مسائلستان کا نام لیا جا رہا ہے. اس تمام صورتحال کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے آج جالوان عوامی پینل کے جو ہے مرکزی رہنما میر بہرام خان قلندرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام محترم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. میں نے اپنے گفتگو کی آغاز میں کہا تھا کہ سیاست خدمت کا نام ہے, لیکن بلوچستان میں کیا وہ خدمت کی جا رہی ہے سیاستدانوں کی جانب سے؟ بلوچستان میں ہر کوئی اپنی آنے والی پشتوں کو بنانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں, ان کی وسائل محفوظ رہیں جو انہوں نے قبضہ کیا ہے, یا ان کی معدنیات جو ان کے قبضے میں ہیں, کیونکہ بلوچستان ایک وسیع تر علاقہ ہے. یہاں پہ جو بھی نواب ہیں, ایم پی ایم این ایز ہیں, ان کے پاس اپنی جاگیر, بہت بڑی جاگیریں موجود ہیں. وہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے, کرپشن کے لیے وہ آتے ہیں. سن کے سب کے بچے لندن, آکسفورڈ اور باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ صرف وہ کرپشن کے لیے آتے ہیں اور اپنی آنے والی پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں. میر صاحب, آپ نے کہا کہ کرپشن کو کرنے آتے ہیں, اپنی پشتوں کو مضبوط کرنے آتے ہیں. بلوچستان اسمبلی میں جب ایم پی ایز جاتے ہیں تو لوگ اس سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ علاقے کے مسائل حل کریں گے, لیکن آپ کی بقول کہ وہ کرپشن کرتے ہیں. تو بلوچستان کے مسائل پھر کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا. بلوچستان کے مسائل حل ہونا دیکھیں اس لیے مشکل ہے کہ آپ اب وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی باتیں چل رہی ہیں, صحیح ہے. آپ اس وقت جو ہے فارم 47 یا جو بھی ہیں بیٹھے ہوئے جتنے نمائندے اس وقت ایم پی ایز ہیں, ان میں کوئی ایک شخص آپ کو دکھ رہا ہے جس کو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کا امین بنانا چاہتے ہو, یا اس کو امانت دے سکتے ہو اس کو؟ تو ایسا ایک بھی شخص نہیں ہے جس کو آپ اپنے بچوں کا مستقبل کا امین بنا سکتے ہو. اس وقت سرفراز بگٹی پڑھا لکھا شخص ہے. اللہ کرے کہ اس سے بلوچستان کے مسائل حل ہوں. لگ تو نہیں رہا ہے جس ڈگر جو ہے بلوچستان جا رہا ہے, جس رخ پہ جا رہا ہے, تو اس پہ پاکستان کے ہر ادارے کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. سرفراز بگٹی تو نو ڈاؤٹ پڑھے لکھے وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے, تو سرفراز بگٹی کو جب کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ دیکھیں یہاں پہ مافیاز کا راج ہے. جس طرح جام کمال خان تھے جنہوں نے بہت بڑے بڑے مسائل حل کیے ہیں, جس میں ہب کے مسائل تھے, بیلا کے تھے, کوئٹہ کے, ٹریفک کے, بہت زیادہ انہوں نے مسائل حل کیے, مگر ان کو کام نہیں کرنے دیا اور ان کو ہٹا دیا. مافیا کا آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا یہاں پہ جو مافیا ہے وہ ڈیزل اور اسمگلر مافیاز ہیں. تو اسمگلرز حکومت گرا بھی سکتے ہیں, حکومت بنا بھی سکتے ہیں. انہوں نے اتنا بارڈر سے پیسہ کمایا ہے. اگر آج سرفراز بگٹی بارڈر سیل کرتا ہے دوبارہ تو شاید یہ اسمگلر مافیاز اور جو ہے واپس ایم پی ایس خرید کے ان کو بھی ہٹا دے. سرفراز بگٹی کام کرنے کے لیے تو آیا ہے, مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا, بہت اچھا پڑھا لکھا شخص ہے. دعا کرتے ہیں کہ یہ شخص بلوچستان کے لیے کچھ کر سکے, ڈیلیور کر سکے کچھ نہ کچھ. میر شفیق الرحمان, بڑا نام, آپ اس کے پینل سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. محترم, میر شفیق الرحمان مینگل کے فالوورز لاکھوں میں ہیں. چند ایک جو ہے وہ سرکاری سردار آپ جن کو کہیں, یا کچھ شر پسند عناصر کہیں, جو بلوچستان توڑنا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میر شفیق الرحمان مینگل آگے آئیں, تو وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. بہت سے پروپیگنڈا انہوں نے کیے ہیں, کچھ ایک نہیں ہے.
آج تک وہ ایک بھی میر شفیق الرحمن کے خلاف ثابت نہیں کر سکے۔ اسے میر شفیق الرحمن مینگل اصول پرست بندہ ہے۔ جب آپ اصول پہ چلتے ہیں آپ کو لازمی اپنے ملک کے لیے، اپنے اصولوں کے لیے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ جب آپ سخت فیصلے لیتے ہیں تو 10 میں سے ایک بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو جو ایسا ہی ہے، میر شفیق الرحمن مینگل کے خلاف اگر کوئی ایک شخص کہتا ہے تو سب سننے والے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان اس وقت جس حالت میں ہیں، 2009 میں بھی یہی حالات تھے، بلکہ اس سے بدتر حالات تھے۔ میر شفیق الرحمن مینگل اٹھے جھالاوان سے، انہوں نے پاکستان کا علم اٹھایا، جھنڈا بلند کیا یہاں پہ، اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ بہت سے ادارے اپنے گیٹ پہ کھڑے ہو کے 2009 میں 140 روپے کلو دودھ خریدتے تھے۔ 2009 میں میر شفیق الرحمن مینگل نے آ کے جو ہے وہ بلوچستان کے حالات کنٹرول کیے تھے، پورے بلوچستان کے، صرف ایک نہیں، جھالاوان کے نہیں، پورے بلوچستان کے حالات میر شفیق الرحمن مینگل نے کنٹرول کیے تھے، صرف اس لیے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے اور ان کا نظریہ خالصاً اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں وہ اس کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ اختر مینگل صاحب نے لاپتہ افراد کے خلاف، یاد ہوگا جتنے لاپتہ افراد ہیں، تو ریاست کے خلاف احتجاج کیا، دھرنے دیے، پھر 6 نکات بھی پیش کیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 6 نکات کیا وہ لواحقین کے لیے کیے گئے تھے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے؟ محترم دیکھیں، اختر مینگل نے لانگ مارچ تو کوئی نہیں کی، ہاں ایک لشکر بلوچستان مارچ کے نام سے انہوں نے ایک جو ہے وہ کال دی تھی، اور وہ پھر انہوں نے لشکر بلوچستان کی ایک تنظیم بنا دی جو آج تک بلوچستان میں کام کر رہی ہے، اور دھرنا تو اختر مینگل نے آج تک کوئی نہیں دیا ہے۔ ہاں ان کو جا کے ورغلا کے پہاڑوں پہ چڑھایا، پھر ان کی فیملی سے ووٹ کیش کیے 2013 میں، 2018 میں، پھر 6 نکات کا جو ہے انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا، یا ان کے جو 6 نکات تھے جو انہوں نے بڑے سیاستدانوں کے سامنے رکھے، سپریم لیڈرز کے سامنے رکھے، مگر انہوں نے جو ہے 6 نکات صرف رکھی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، جو 2018 سے 2023 تک 32 ارب روپے انہوں نے 6 نکات کے بہانے میں وصول کیے، الگ الگ گورنمنٹ سے، پی ڈی ایم سے بھی لیے، عمران خان سے بھی لیے انہوں نے۔ آخر میں آپ دیکھیں کہ 32 ارب روپے کا انہوں نے کہاں کام کیا ہے۔ محترم میں نہیں، آپ کا سٹنگ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے یہ بات۔ کون سے سٹنگ منسٹر کہہ رہے ہیں؟ سرفراز بگٹی، اسمبلی میں انہوں نے بات کی ہے۔ مطلب بلوچستان میں کے جتنے لیڈر ہیں وہ وفاق میں جا کے بلوچستان کے لوگوں کا سودا کرتے ہیں؟ نہیں، سارے نہیں، جو کمپریس رہنما ہیں۔ محترم دیکھیں وہ آئے تھے کس لیے، ان کے 6 نکات میں تھا کہ ہم مسنگ پرسنس کو واپس لائیں گے۔ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، عمران خان سے فنڈ لیے، اور فنڈز وہ کب لیتے تھے؟ جب کوئی بل پاس ہو رہا ہوتا تھا یا بجٹ پاس ہو رہا ہوتا تھا، تب وہ جو ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے وصول کرتے تھے۔ انہوں نے جو ہے کبھی اسمبلی میں مسنگ پرسنس کی بات کی، جس طرح ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اختر مینگل صاحب نے اسمبلی میں، جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اوران سے 4 خواتین کو اٹھایا گیا تھا، کوئی ان پہ FIR ہوئی تھی، خوزدار میں لایا تھا، تو اختر مینگل نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کے لیے تقریر کی کہ ہماری ماؤں بہنوں پہ FIR ہو رہی ہیں، ہمارے جو زمین ہے، زمین کے ساتھ بالکل ٹچ سمالاڑی قوم آباد ہے، اور وہ یہاں پہ جدی پشتی آباد ہیں، مروسی ہاری ہیں، تو ان کی زمین پہ اختر مینگل دھاوا بولتے ہیں، اور ان کے بیٹے خود ان کی عورتوں کے اوپر FIR کٹواتے ہیں۔ تو سردار اختر مینگل اسمبلی میں ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں، اور وہ جو ان کے اصول 6 نکات اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں، اور حکومت کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، صرف بلیک میلنگ کے لیے اور کسی لیے نہیں۔
تو بلوچستان کی پسماندگی کو پھر کون دور کرے گا جب ہمارے حکمران اس طرح کی حرکات کرتے ہیں؟ دیکھیں پسماندہ آپ نے لفظ یوز کیا، پسماندہ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، پیچھے رہ جانے کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو پاکستان دنیا سے بہت پیچھے ہے۔ سب سے پاکستان میں آگے جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے، پنجاب کے بعد سندھ ہے، KPK، پھر بلوچستان کا نمبر آتا ہے۔ بلوچستان لاسٹ میں کیوں ہے؟ بلوچستان کے حالات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گوادر میں اس وقت جو ہے وہ 24/7 جو ہے بجلی آ رہی ہے۔ وہاں پہ اگر آپ فیکٹری زون بناتے ہیں تو پسماندگی دور ہوگی۔ یہاں پہ آپ یونیورسٹیز بناتے ہیں تو پسماندگی دور ہوگی۔ یہاں پہ آپ ہائی ویز روڈ بناتے ہیں تو پسماندگی دور ہوگی۔ یہاں پہ کام کرنے والا کوئی نہیں آیا اب تک۔ جہاں کمال خان نے جو ہے تھوڑی چینجنگ لانے کی مگر ان کو کام کرنے نہیں دیا یہاں پہ۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کس جماعت نے زیادہ کی؟ محترم، پاکستان کی خدمت ان دونوں نے نہیں کی، دونوں جو ہے خود کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چور ہے دوسرا نالائق ہے۔ تو زرداری نعرہ پہ کیا کامیاب ترین ہے؟ زرداری دیکھیں، زرداری گورنمنٹ میں اگر کرپشن ہوتی ہے نا تو وہ ہر ان کا کرپشن کرنے کا کرائٹیریا الگ الگ ہوتا ہے۔ اب عمران خان کی گورنمنٹ میں چینی 150 روپے کلو پہ چلی گئی تھی کیونکہ شوگر مل مالکان ان کے جو ہے ذاتی ملازم تھے۔ جو ہے فلور مل جو تھی وہ ان کے ذاتی ملازموں کی تھی۔ آٹا آپ کو جو ہے 100 روپے سے اوپر جو ہے آپ کا پہنچ گیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ نواز شریف گورنمنٹ آتی ہے تو سریے کا ریٹ بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر جو ہے سیاستدان کا کرپشن کرنے کا کرائٹیریا الگ ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اگر کوئی چینج کر سکتا ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہوں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر آئے اور وہ پاکستان کا جو ہے نظام بدلے تو بدل سکتے ہیں، نہ تو پاکستان بہت مشکل ہے۔ غلط سمت پہ پاکستان سٹیبل ہونے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت وقت لگے گا؟ 200 اگر سال صحیح حکمران ہم ہو۔ 200 سال پیچھے ہیں دنیا سے۔ سر، ماضی میں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، بلوچستان ایک SHO کی مار ہے۔ کیا وہ جملے کی وجہ سے بلوچستان کے حالات خراب نہیں ہوئے؟ محترم دیکھیں کہ بلوچستان کے جو حالات آپ یہ سمجھیں کہ مشرف دور سے خراب ہونا اسٹارٹ ہوئے ہیں، جو اب تک چلتے جا رہے ہیں، بدستور زیادہ سے زیادہ بدتر ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں جو محرومی ہیں سرداری ظلم کی وجہ سے، جو بہت سے لوگ پہاڑوں پہ گئے، صرف بلوچستان جو ہے پنجاب سے یا پاکستان سے ناراض نہیں ہے۔ بلوچستان میں جتنا سرداروں نے ظلم کیا ہے اتنا کسی نے بلوچستان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ اب آپ نے جو ہے کچھ عرصہ پہلے ایک جو ہے وہ نیوز کور بھی کی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، جو خضدار میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک لیڈیز کے ساتھ، نام ایک وہاں کے سردار کا آیا تھا، تو کوئی گرفتاری آج تک نہیں ہوئی ہے۔ تو جو شخص جس کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے، یہاں پہ رہنے والے سارے بلوچ ہیں، تو لازمی اگر ان کو یہاں انصاف نہیں ملے گا تو وہ غلط راستہ چوز کریں گے اپنے لیے۔ تو زیادہ تر بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں سرداروں کا ہاتھ ہے۔ تو عدالتوں میں بھی تو فیصلے نہیں ہوتے، کئی سالوں تک لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو کیا سرداری نظام سے فیصلے بر وقت ہوتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے چلائیں؟ محترم دیکھیں، یہاں پہ جیسا آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ بلوچی رسم رواج موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ایک سردار آپ کا وہی ہے، آپ کا ٹرائبل چیف ہے، آپ کی جو ہے وہ ٹرائب کا سردار ہے، وہی آپ کا فیصلہ کرے گا۔ آپ کے ٹرائب میں بہت اور معزز شخص بھی موجود ہوں گے جو نیک سالس شرعی طور پہ، کیونکہ ہمارا جو بلوچی کلچر ہے اور شریعت یہ بہت ملاپ کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آپ کا دینی عالم ہے جو آپ کی ٹرائب کا ہے، وہ آپ کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ کا کوئی اور میر معتبر ہے جو قداور شخصیت، وہ آپ کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ
عدالتی نظام سے بیزار ہو کے کسی ایسے سردار کے پاس جائیں جو آپ کو چارک کے لیے آپ کی گردن پیچھے سے کاٹے۔ سر، ہب کا امن و امان آپ کو پتہ ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، چوری چکاری ہو رہی ہے، انتظامیہ ناکام ہے۔ الیکشن کے بعد سنا تھا کہ شاید ہب کے لوگوں کی تقدیر بدلے، لیکن ہب کے لوگوں کی تقدیر بدلنے کی بدتر ہو گئی ہے۔ محترم، یہاں پہ جو ہے وہ رسہ کشی کا جو ہے کھیل چل رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس مین پاور ہو، اقتدار ہو۔ یہاں پہ لوکلز کی جو ہے وہ اتنے دھڑا دھڑ لوکلز دیے جا رہے ہیں، 1-1 لاکھ روپے میں ڈومیسائلز اور لوکل سیل ہو رہے ہیں۔ جام صاحب اس پہ نوٹس لے۔ اگر جام صاحب اس پہ نوٹس نہیں لیتا ہے تو ہب کے حالات بدتر سے بدترین ہوتے جائیں گے، ہم نو وے آف ریٹرن پہ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ دار سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، KPK میں، کہیں بھی ملک کے کونے میں، وہ یہاں پہ آ کے آباد ہوں تاکہ اس کا مین پاور زیادہ ہو، اس کا روڈ پاور زیادہ ہو، وہ اپنی بلیک میلنگ کر سکے۔ اس لیے یہاں پہ جو ہے باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ یہاں پہ چوری ڈکیتیاں اور امن امان خراب کر رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا بیلا ایک پرامن شہر تھا، میرے خیال پچھلے 1 مہینے سے وہاں پہ 2 قتل ہو چکے ہیں۔ ایک یہاں سے ہب سے ایک ڈرائیور کو بک کیا اور وہاں پہ اس کی لاش، گلا دبا کے اس کی لاش پھینک دی، اور وہاں سے ایک میرے خیال ایک جو ہے رکشے والے کے ساتھ اس کو جو ہے بکنگ کی تھی اور آگے لے جا کے اس کا جو ہے گلا کاٹ دیا تھا۔ تو وہ جو ہیں اس میں بھی غیر مقامی جو وہاں پہ جو ہاری بن کے یا ٹھیکیدار بن کے آئے تھے وہ ملوث تھے اس میں۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ بیلا میں اب جتنے زمیندار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنی زمینوں کو باہر کے لوگوں کو ٹھیکے پہ نہیں دیں گے، یہ اس لیے کہ وہاں کا امن امان برقرار رہے، خراب نہ ہو۔ تو ہب میں بھی جو ہے ہب کے جو لوکلز ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہب کا امن امان کیسے برقرار رہے گا۔ آیا وہ اپنے گھر یا اپنی دکانیں ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ایسی جو ہے وہ تخریب کاری میں یا ہب کے امن امان خراب کرنے میں ملوث ہوں، یا وہ سوچ رکھتے ہیں ایسی، تو ہب کا امن امان کبھی برقرار نہیں رہ سکے گا۔ سب سے پہلے لوکلز کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی جائیدادوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو جو ہے وہ ایسے عناصر کو کرائے پہ یا رینٹ پہ یا سیل نہیں کرنی چاہیے جو امن و امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ سر، ماضی میں جو کارکردگی ہے ہب میں بہتانی برادران کی ترقیاتی منصوبوں کو دیکھ کر اب حال میں جو علی حسن زیری صاحب کر رہے ہیں، تو آپ کیا ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ کون بہتر ہے جو شہر کے لیے کر رہا ہے؟ محترم دیکھیں، بھوتیانی صاحب نے تو ہب میں کوئی ترقی کا کام ہی نہیں کیا، نہ وہ گنوا سکتے ہیں۔ علی حسن کام تو کر رہا ہے مگر اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ مجھے کل ایک ویڈیو جو ہے ملی، اس میں مری چوک کے پاس فرسٹ گلی میں کوئی مین ہول بنائے تھے، اب وہ مین ہول گر گئے اور جو سیمنٹ کی جگہ ریت استعمال ہوئی ہے، آپ وہ ہاتھ لگا رہا ہے اور سیمنٹ اس کا اکھڑ رہا ہے۔ تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پہ اربوں روپے کے فنڈز آ رہے ہیں تو وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے۔ بھوتانی صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بھوتانی صاحب نے دیکھیں کہ جو ہے وہ لسبیلا ہب اور جو ہے بیلا اتھل، یہ ایک سٹی ایک ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا، سٹیز الگ تھی، ڈسٹرکٹ ایک تھا۔ یہاں پہ ٹوٹل لاسی آباد تھے۔ یہاں پہ جو بھی، اگر ہم بلوچستان کے ہیں، بلوچ ہیں، تو یہاں پہ ہم لاسی ہیں، لسبیلا میں رہنے والے ہیں۔ تو یہاں کی عوام کو اپنے جو ڈسٹرکٹ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ کو شاید پتہ ہو کہ یہ لس دھرتی کہتے تھے اپنے ڈسٹرکٹ کو، اس کو 2 لخت کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا بھوتیانی صاحب نے، جس کا نتیجہ ان کو الیکشن میں ملا۔ الیکشن میں ان کے خلاف پیپلز پارٹی نہیں تھی، ان کے خلاف عوام تھی، کیونکہ جو ہے وہ
آخر میں بھوتیانی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لاسی کارڈ جام صاحب ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. جام صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تاش کا جو ہے وہ پتے بچھا دیے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک کوئی تاش کا گیم نہیں ہوا، بھوتانی صاحب نے اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے کہ میں ایک الگ ڈسٹرکٹ بناتا ہوں اور میرے بچے جو نالائق ہیں وہ اس پہ راج کر سکے، اور عوام نے اس کو مسترد کر دیا. اور بھوتانی صاحب آج جو ہے وہ بھوتانی صاحب کا حکمرانی کا خواب پورا نہ ہو سکا. بھوتانی صاحب کھڑے لائن لگ چکے ہیں. اب مطلب یہ کھڈے لائیں لگیں گے یا مستقبل میں آ سکتے ہیں بہت دوبارہ؟ مشکل ہے. اب دیکھیں علی حسن کو ایک چانس ملا ہے، اگر وہ 5 سال کی سیاست کرتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں، اگر وہ 50 سال کی سیاست کرتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں. اگر وہ عوام کی خدمت کریں گے، یہاں پہ روزگار دیں گے، تب وہ ٹک سکیں گے. عوام میں شعور ہے، وہ علی حسن کو ورنہ نہیں چھوڑے گی. اگلے الیکشن میں وہ کوئی اور نمائندہ چنے گی. علی حسن کو چاہیے یہاں پہ کام کرے، عوام کو روزگار دے، امن امان کو برقرار رکھے. امن امان کی صورتحال تو آپ یہ سمجھیں کہ پچھلے الیکشن سے اب تک کوئی 50 سے زیادہ لوگ ہب میں مر چکے ہیں. سر آپ نے روزگار کی بات کی، گزشتہ دنوں آپ نے ساکران میں روزگار کے لیے مختلف مواقع بھی پیدا کیے، وہ رکشہ اسکیم بھی آپ نے متعارف کروائی، وہ مختلف لوگوں کو رکشے بھی تقسیم کیے. بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو بھی کہا آئیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اس بے روزگاری کو ہم ختم کر سکیں. تو سر اس رکشے مہم کا تھوڑا سا بتائیے گا، یہ خیال کہاں سے آیا اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ شہر میں بے روزگاری تو بہت زیادہ ہے. محترم یہ خیال ایسے آیا، یہ ڈپریشن میں مجھے خیال آیا تھا. میں جو ہے یہاں پہ ہمارا ایک کاروبار ہے، اس میں ایک سی ویٹرز چلتے ہیں، تو ایک گھر سے 2 روزگار میں نے دیے تھے. 2 بھائی تھے، تو میں نے ان میں سے ایک کو کہا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ کی جگہ میں کسی اور کو روزگار دیتا ہوں، ایک گھر میں ایک روزگار ہو. یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اس وقت تک ہم اٹک کے خلاف آواز اٹھا چکے تھے، تو جو ہے وہ پہلے تو خفا ہوئے ہیں. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی جو ہے وہ ڈیلی اجرت ہے تھوڑی بڑھا دیں تاکہ آپ کے بھائی کے گھر میں بھی راشن جا سکے جس کو ہم نے جاب سے نکالا ہے. تو اس نے کہا صحیح ہے، مان گئے. تو ایک ہفتے تک وہ بیچارہ یہاں پہ روزگار کی تلاش میں ہوٹلز وغیرہ گھومتا رہا کہ کہیں اس کو ٹیبل مین کی جگہ، بار والے کی جگہ، کہیں بھی اس کو جو ہے برتن دھونے کی جگہ کہیں بھی اس کو ایڈجسٹ ہو جائے، مگر اس کو کہیں پہ جاب نہ ملی. تو وہ بیچارہ گھر آیا تو والدہ نے کہا آپ ایسا کریں کہ جا کے لکڑی کاٹ لیں. تو وہ گیا لکڑی کاٹنے کے لیے. تو یہاں پہ جو زمیندار ہوتے ہیں اور جس کے گھر کے پاس لکڑی ہوتی ہے، تو کیونکہ یہاں پہ گیس نہیں ہے تو وہ لکڑی اپنے گھر کے استعمال کے لیے رکھتے ہیں. تو انہوں نے منع کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیا. یہ بیچارہ گھر آتا ہے خالی ہاتھ، تو والدہ کہتی ہے کہ خالی ہاتھ آنے سے اچھا تھا تم زہر ہی لے آتے. تو یہ جا کے زہر کھا لیتا ہے. 3 دن 3 رات یہ ہاسپٹلائز تھا. اللہ پاک نے اس کی جان بخشی کی. تب تک میں بھی ڈپریشن میں تھا کہ میری وجہ سے کسی غریب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو ڈپریشن میں مجھے یہ خیال آیا کہ ہم یہ رکشہ اگر ہم ایک کو دیتے ہیں اور اس سے ہم 20,000 روپے منتھلی لیتے ہیں اور وہ 2 سال یا 2.5 سال تک ایک پیریڈ تک ہم اس سے پیسے لیں گے جس میں ہم ایک اور رکشہ خریدیں گے اور وہ ہم اسی کے جو ہے پہلے جس بندے کو رکشہ دیا اسی کے کہنے پہ کسی اور غریب کو دیں گے، اس کی ذمہ داری پہ کسی اور کو دیں گے. تو اس طریقے سے یہ ثواب جاریہ بڑھتا رہے گا آگے. تو جو ہے ہم نے سوچا ہے کہ کچھ شاپس بھی غریبوں کو کھول کے دیں تاکہ ان ایمبولینسز کے پیسوں سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ منتھ یا اس سے اگلے دن اللہ پاک نے اگر زندگی دی تو ہم 15 سے 20 شاپس غریبوں کو ہر گوٹ میں 1 یا 2 کھول کے دے دیں. سر ہب میں 300 سے زائد انڈسٹریز ہیں. ہب کی پاپولیشن تقریباً کوئی رجسٹرڈ ووٹ جو ہے وہ 5 سے 6 لاکھ، 8 لاکھ پاپولیشن آپ کیجیے گا. تو کیوں 300 انڈسٹریز ہیں؟ اس کے اندر کیا بلوچستان کے اور ہب کے لوگوں کو روزگار نہیں دیا جا رہا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کو لوگوں کو روزگار دے کر تاکہ انڈسٹری سے تو کوئی فائدہ اٹھائے ہب میں؟ دیکھیے محترم، اگر کہ محترم علی حسن کے پاس جو پچھلی وزارت تھی وہ اگر علی حسن صاحب چاہتے اس میں اگر ہر کمپنی پہ وزن دیتے اور
हर कंपनी 20 बंदों को भी रोज़गार देती, 20 बंदों को भी, तो आप 300 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से, 6000 नौकरियां आ जाती। 6000 नौकरियां ऐसी हैं कि आप ये समझें कि हर घर में अगर 5 फ़र्द भी खाने वाले हों तो आप 6000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें कि 30,000 बंदों को जो है आप उनके रिज़्क़ का ज़रिया बन जाते हैं। तो कोशिश तो है, अली हसन भाई से बात हुई है इस बारे में, उनके पीए से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कंपनियों पे ज़ोर दिया है कि हमारे लोगों को रोज़गार दिया जाए। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन की बात आ रही है, तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो कंपनियों को देख के आते हैं। सिंध से बलूचिस्तान से यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो बॉर्डर देख के आते हैं कि कराची और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे वो तेल स्मगलिंग, चाली स्मगलिंग कर सकें। यहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो इन चीज़ों से दूर हैं, क्योंकि वो जो है उनके पास रोज़गार था, अब बहुत से जो है मकामी बेरोज़गार हैं। यहाँ पे जो साकरान वो वावरों का था, उनके नाम पे हैं आज भी साकरान। जो साकरान एक शख्स था वो वावरा था। आप जो है यहाँ पे देख लें, जो मामू होटल के पास जो साकरान वावरों के गोट हैं उनमें से एक शख्स भी अटक में काम नहीं कर रहे, और 300 से 400 की जो है घरानों पे एक मुश्तमिल गोट है बहुत बड़ा। गेटरोन कंपनी में वो काम करते थे, वहाँ से उनको निकाल दिया गया। तो अब जो है बेरोज़गारी की शरह, क्योंकि मैं पैरालाइज हूँ, ज़्यादा घूम नहीं सकता हूँ, मुझ तक जो लोग आते हैं उनसे सुनता हूँ, कुछ इलाके के दोस्त मुझे बताते हैं कि साकरान में इस वक्त बेरोज़गारी की जो शरह है वो 90+ 90% पे है। आप ये सोचिए, यहाँ के लड़के अब जा रहे हैं वीराब, वहाँ पे ये लोई को किलो, इस तरफ बबरो, या वहाँ से लकड़ियाँ काट के ग्रेजुएट लड़के जिन्होंने डिप्लोमा तक लिया हुआ है, टक के कहने पे आप डिप्लोमा लो, हम आपको रोज़गार देंगे, और अब वो लकड़ियाँ काट के और मंगो पीर ले जाके सेल करते हैं। तो अटक के खिलाफ आपने धरना भी दिया था रोज़गार के हवाले से, उसका क्या था? देखें, बाबर बशीर ने, हमारे एक दोस्त हैं, उनसे और जाम कमाल से बात की है कि हम 80 नौकरियां देंगे। हमारा एक प्लांट है जो स्टार्ट होने के अनकरीब होगा, हम 80 नौकरियां देंगे। अगर हम ज़्यादा वेट इनका नहीं करेंगे, अगर ये ईद के बाद करते हैं, सही नहीं करते हैं, तो हम इनके ख़िलाफ़ जो है धरना भी देंगे और इनका रोड भी बंद करेंगे। हम इसलिए इस वक्त ख़ामोश हैं क्योंकि बलूचिस्तान के हालात इस डगर पे हैं। अगर हम भी इंतशार फैलाएं या हम भी रोड ब्लॉक करें तो हम भी उनकी जो है वो नाराज़ बलोचों की से जो है वो सिफ्त में आके बैठ जाएंगे, और हम में उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी इस वक्त बलूचिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं और हम भी फैलाएंगे। तो इसलिए जो है बलूचिस्तान इस काबिल हो जो वो हमारा रोड ब्लॉक बर्दाश्त कर सके, और जो है वो हम, क्योंकि हम रोज़गार के लिए रोड ब्लॉक कर रहे हैं, हम जो है मुल्क तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रो पाकिस्तानी हैं। हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनाए, ये कायम दायम रहे। आप सोचें कि ये जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग हो, मैं आपसे सिर्फ 2 से 3 सवालात करता हूँ, आप मुझे तो शाम तक सवालात करते रहोगे कि अगर कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे पाकिस्तान बोले मैं जो है इस नालायक से जान छुड़ाता हूँ, तो आप सोचें अगर वो नेटवर्क बंद कर देता है, तो जब तक बलूचिस्तान को कोई तस्लीम नहीं करेगा, कोई इधर सरमायादारी भी नहीं कर सकता है। 1 साल 2 साल तक आपके पास नेटवर्क नहीं होगा, 1-2 साल तक आपके पास बिजली नहीं होगी। आपको पानी मिल रहा है, जो लैंड है वो सिंध की है, पानी बलूचिस्तान का है, मगर बलूचिस्तान में डैम बनाने की कोई जगह नहीं है हब की तरफ इधर, तो ये टोटल डैम भी जो है वो सिंध के एरिया में है। तो पानी बंद हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास? एक मुल्क चल रहा है
اچھی سمت پہ جا رہا ہے تو چلنے دیا جائے اسے. یہ ان کا یہ دیکھیں کہ اگر بلوچستان کو یہ توڑنا چاہتے ہیں پاکستان سے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو خانہ جنگی ہو جائے گی بلوچستان میں. ثناء اللہ زہری اور اختر مینگل کیا ایک دوسرے کو چھوڑیں گے؟ اختر مینگل بولے گا میں وڈ کا مالک ہوں، بولے گا میں زہری کا مالک ہوں. سوراب سے ظفر زہری بولے گا میں یہاں کا MP ہوتا آ رہا ہوں، میں ہوں. وہاں سے خان قلات ہو جائیں گے. ابھی ہمیں جو ہے وہ پاسپورٹ لے کے یہاں سے کوئٹہ تک جانا پڑے گا. جو ہے وہ وڈ سے نکلو، پاسپورٹ شو کرو، جو ہے پھر آگے جاؤ، زہری سے پھر آگے جاؤ. ہم خانہ جنگی میں آ جائیں گے. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ مشق اوران لے لیں، اللہ نظر کو لے لیں، اور جو ہے علی حیدر کو لے لیں. علی حیدر جو ہے ان کی قوم کا بڑا ہے، اللہ نظر جو ہے وہ ان کی قوم کا ایک ادنا سا جو ہے وہ قومی ہے ان کا، جیسا ہماری قوم کے بڑے ہیں اور ہم ایک ادنا سے ایک قلندرانی جو ہیں. تو وہ آزادی چاہتے ہیں اور جو ہے وہ دوسرے پرو پاکستانی ہیں. تو جو ہے کہ اگر کہ یہ اللہ نظر والے کامیاب ہو جاتے ہیں آزادی دلانے میں، تو جو ہے وہ کیا پھر حکومت کس کی ہوگی؟ محمد سنی جو قوم ہے وہ کس کے پیچھے چلے گی؟ اللہ نظر کے پیچھے چلے گی یا علی حیدر کے پیچھے چلے گی؟ اب زہری قوم میں بہت سے لوگ ہیں جو آزادی چاہتے ہیں. کہ ثناء اللہ زہری ان کے پیچھے چلے گئے یا وہ ثناء اللہ زہری کے پیچھے چلیں گے؟ بھائی بلوچستان میں وہ خون کی ہولی کھیلی جائے گی جو تاریخ میں نہ آپ کو اتنے لوگ ایک ایک دن میں مریں گے جتنا کہ آپ کے ہتین کی جنگ میں بھی نہیں مرے ہوں گے. ناراض بلوچوں سے ایک طرف مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے، دوسری طرف سرفراز بھٹی صاحب کا نیریٹو ہے کہ بندوق کی نوک پہ بات کریں گے. علی حسن زہری صاحب کہتے ہیں نہیں مذاکرات کے لیے، تو آپ دونوں کے بیان میں تضاد نہیں نظر آتا؟ دیکھیں محترم، جو ہے علی حسن جو ہے بلوچستان میں پہلی دفعہ ہیں، یہاں سے منتخب ہوئے ہیں. سرفراز بگٹی یہاں سے منتخب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو ہے زیادہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے. علی حسن کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے ان سے، ناراض بلوچوں سے. بات کرنے کی بات تو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیں گے. کہ دیکھیں جو بندہ آپ کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے آپ اس سے بات تو نہیں کر سکتے ہو نا، آپ تو پھر ان کے خلاف بندوق کیوں اٹھاؤ گے؟ جو جیسا کہ جو ہے یہ آپ کے ظفر زہری نے ایک بات کی تھی اسمبلی ہال کے سامنے کہ مجھ سے اگر وہ بندوق چھیننے آؤ گے تو مجھے گولی مار دینا. تو یہ بات دیکھیں کہ یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ بندوق اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ بات نہیں کرو گے، آپ گولی چلاؤ گے. سر بندوق کی بات تو آپ نے کی، لیکن بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں وہ بندوق کی نہیں ہے. بلوچستان میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. بلوچستان میں اتنے وسائل ہیں تو آپ کی سوچ ہے، اور مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. محترم، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان سے خفا ہیں، یہ اس میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی غلطی کم، ہمارے سرداروں کی غلطیاں زیادہ ہیں. یہ جو ہے ان سے خفا ہو کے بھی پہاڑوں پہ چڑھ گئے. اس میں بلوچستان میں وہ پوٹینشل ہے، یہ پوٹینشل ہے، یہاں پہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ بلوچستان بہت آگے جا سکتا ہے. ہم پنجاب سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ کاپر ہے، ہمارے پاس یہاں پہ میگنیز ہے، آئرن ہے، برائٹ ہے، ہر سنگ مرمر ہے، ہر قسم کا پتھر ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا ددر میں یہاں پہ سونا نکل رہا ہے، ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. یہ ہمارے ایک ٹیچر تھے سر محمد بخش مکسی، تو وہ کہتے تھے کہ پنجک میں یہ جھلمکسی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ تیل نکلا ہے بچپن میں. تو وہ پھر ایران سے ایک ڈیل ہوئی تھی، پھر وہ ان کو روک دیا. تو بلوچستان میں ہر چیز ہے، بلوچستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کی معدنیات کو کوئی ختم کر سکتا ہے. ہاں یہاں پہ جب تک سرداری نظام ہے، جب تک یہاں پہ سردار قابض ہیں، تب تک بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے.
سردار کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے یہاں موجود ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے سردار نہیں چھوڑتے، تو پھر عوام کے کس طرف دیکھیں؟ محترم دیکھیں، سردار اختر صاحب سائل وسائل کی باتیں کرتے ہیں، صحیح ہے. سردار اختر مینگل کا کاپر کہاں جا کے بک رہا ہے؟ کراچی سے باہر جا رہا ہے. چائنیز ڈیلر ڈائریکٹ ورڈ میں کام کر رہے ہیں سردار اختر مینگل کے جو ایجنٹس ہیں، جن میں جان محمد گرگناڑی ہو گیا، حکیم گرگناڑی، بہت سے ایسے ہیں جو چائنیزوں سے ڈیل کرتے ہیں، اور وہ باہر ملک کاپر، میگنیز، آئرن یہ چیزیں بھی سیل کر رہے ہیں، اور ان کے ٹوٹل پیسے جا رہے ہیں اختر مینگل صاحب کے پاس. بیروئی اتحاد بھی آپ لوگوں نے بنائی، اس بیروئی اتحاد کا بنا کیا ضرورت پیش آئی ہب میں بیروئی اتحاد بنانے؟ محترم وہ ہم نے نہیں بنائی ہے، وہ کوئی اور شخص تھے جنہوں نے بیروئی اتحاد بنائی. ہم تو اس کے مخالف ہیں. دیکھیں، اس وقت بیروئی اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بلوچی رسم رواج موجود ہیں، یہاں پہ آپ کے میر معتبرین موجود ہیں، یہاں پہ آپ کے بڑے موجود ہیں جو آپ کی بلوچی روایت کو جانتے ہیں. یہ ان جگہوں پہ اس کی بیروئی یا بلوچ اتحاد کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کے بلوچی قوانین موجود نہ ہوں. جس طرح سے سندھ میں بیروئی اتحاد ہیں، وہاں پہ وڈیرہ شاہی ہے، جو ہے بلوچی روایت وہاں پہ نہیں ہے، بلوچوں کے حقوق جو ہے وہ مسخ کیے جاتے ہیں. وہاں پہ بیروئی اتحاد یا بلوچ اتحاد کی ضرورت ہے. بیروئی بلوچوں کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ وہ ایک جسم ہے. اگر میں کہوں کہ میں یہ آنکھ نکال دیتا ہوں، میں اس سے بلوچ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں یا بلوچی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ کان نکال دوں کہ میں بلوچی نہیں سننا چاہتا ہوں، میں یہ ہاتھ نکال دوں کہ میں کسی بلوچ بولنے والے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا ہوں، میں ایک ٹانگ نکال دوں کہ میں کسی بلوچ کی عیادت پہ اس ٹانگ کے ساتھ نہ جاؤں، تو اس کے بعد میں کہوں کہ اب یہ جسم پرفیکٹ ہے، تو محترم وہ معذور ہو جائے گا، وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا. یہاں پہ بلوچ، بیروئی بولنے والے جو سب بلوچ ہیں، جس طرح سے جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک جسم ہیں جس کا ایک عضو نکال کے آپ الگ اتحاد نہیں بنا سکتے. تو مطلب اتحاد بنانے کا مقصد ہے کہ بلوچوں کو توڑنا ہے؟ محترم یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکران بیلٹ میں بیروئی بولنے اور بلوچی بولنے والوں میں جو ہے تعصب پایا جاتا ہے. اگر یہاں پہ بھی ایسا ہو اور دوسرے یہ بلوچستان کے علاقوں میں ایسا ہو تو یہ انتشار پھیلے گا اور خونی جنگ کی طرف جو ہے ہم گامزن ہوں گے. بلوچستان میں ایک خاتون ابھری ہیں، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب تو وہ بہت مقبول لیڈر بن چکی ہیں بلوچستان میں. محترم دیکھیں، مہرنگ بلوچ واقعی مقبول ہے. وہ وہی رول پلے کر رہی ہیں جو پہلے یہ رول اختر مینگل پلے کرتے تھے. وہی بندوں کو یہ کیش کر رہی ہیں جن کو اختر مینگل پہلے کیش کرتے تھے، اور اختر مینگل ان سے ووٹ بھی کیش کراتے تھے. اس وقت مہرنگ بلوچ کا آگے آنے سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے قوم پرست جماعتوں میں اختر مینگل کا ہوا ہے. اختر مینگل کو آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ڈسٹرکٹ ہب لسبیلا، دونوں ڈسٹرکٹ سے ایک ان کا کونسلر ہے، وہ بھی خصوصی نشست سے آیا، جو بھوتیانی صاحب کی مہربانی کی وجہ سے جو ہے وہ اب سیٹ پہ آیا ہے خصوصی نشست سے. باقی تو وہ اپنا ایک کونسلر بھی اب یہاں پہ نہیں بنا سکتے ہیں. 10 سال 2013 سے 2018 تک اور 2023 تک اختر مینگل نے یہی ووٹ کیش کیے کہ میں آپ کے بچوں کو لے آؤں گا، میں آپ لوگوں کے لیے آواز بلند کروں گا. آخر اختر مینگل سے کچھ نہ ہو سکا، بلکہ اختر مینگل نے ان کا سودا کیا اور ان سے جو ہے آگے پیسے بٹورے. آپ سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل کی سیاست کا زوال ہو گیا؟ جی محترم، یہ جب تک مہرنگ بلوچ ہے اختر مینگل اوپر نہیں آ سکیں گے. تو بلوچستان میں اور بھی تو لیڈر موجود ہیں، ڈاکٹر مالک بلوچ موجود ہیں، اور بھی قوم پرست رہنما موجود ہیں، کیوں ان کو اس کی طرف عوام کیوں نہیں جاتی؟ کیوں مہرنگ کی طرف کیوں ان کا رخ کیا؟ دیکھیں محترم، جو ہے ڈاکٹر مالک
کو عوام نے دیکھا. ڈاکٹر مالک نے تربت کو سجا دیا بس، باقی بلوچستان کو پسماندہ ہی چھوڑا تھا. یہاں پہ میں پسماندگی کی بات اگر کر رہا ہوں، دیکھیں کہ صرف ہمارے ایک ڈاکٹر مالک نہیں، ڈاکٹر مالک بھی 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے، مگر انہوں نے یہ کرا کہ تربت کو انہوں نے ماڈرن سٹی یا ماڈل سٹی ایک بنا دیا. جیسا آپ بول سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اگر سب سے اچھی کوئی سٹی ہے تو وہ آپ کو تربت دکھے گی. 2.5 سال کا مہینہ تھا، 2.5 سال کا عرصہ تھا. تو اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں 18 مہینے ملے، ان کے والد صاحب کو بھی ملے تھے، مگر تربت میں یونیورسٹیز بنی، ورڈ میں کوئی یونیورسٹی نہیں بنی. ورڈ کی پسماندگی، آپ نے پہلے ایک مجھ سے پسماندگی کا سوال کیا تھا، میں پسماندگی کی بات کروں کہ ورڈ اتنا پسماندہ ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ افریقہ بھی ہم ورڈ والوں سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوگا. ورڈ میں یہ ہے کہ اختر مینگل نے یاد ہوگا کہ ایک خاتون تھی جو فوت ہو گئی تھی باہر ملک، جس کا جنازہ یہاں پہ لایا، جس کی تحقیقات کے لیے اختر مینگل نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی، اور یہاں پہ جو ہے صوبائی اسمبلی میں ان کے جو ہے جتنے ممبر موجود تھے، جس میں ثنا بلوچ، حمل کلمتی، جو ہے شکیلہ نوید درانی اور جتنے بھی تھے، کچھ لانگ آف قبیلے کے بھی تھے، انہوں نے بھی تقریریں کی اس خاتون کے لیے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بہت سوالات کیے تھے. محترم اختر مینگل کی اپنے حلقے میں ایک شخص ہے جو ان کا اپنا ووٹر ہے، قوم کا مینگل ہے. مینگل میں رمدازی ہے، تندور کا بزنس کرتا ہے، اور تندور بھی اختر مینگل کی جو وڈ بازار ہے، جو یہ ان کے اختر مینگل کے ابو کے کزن کا ہے، اس میں وہ کرایہ دار ہے. تو جو ہے اس کرایہ دار کے گھر سے 4 خواتین پریگننسی کے دوران شہید ہوتی ہیں. ایک شخص کے گھر سے 3 بیٹیاں، ایک وائف پریگننسی کے دوران شہید ہوتی ہیں. کبھی اختر مینگل نے قومی اسمبلی میں ان کے لیے آواز اٹھائی؟ کبھی صوبائی اسمبلی میں ان کے ممبرس نے اس کے خلاف ان کے حق میں یا ان کے لیے آواز اٹھائی کہ ہمیں جو ہے لیڈی ہاسپٹل چاہیے، ہمیں جو ہے گائنی کے ڈاکٹرز چاہیے، کچھ بھی XYZ؟ کبھی ایک دن ان کے لیے آواز اٹھائیے؟ نہیں. وہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، وڈ کا ایک بچہ ہے اپنے جسم پہ بوتلیں لاد کے جو ہے وہ پانی گھر میں لا رہا ہے. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں. محترم دیکھیں کہ ہاں اس نے کسی کے خلاف بندوق نہیں اٹھائی ہے کہ جو ہے وہ ہاں، مگر ان کے بھائی نے جو لشکر بلوچستان کا ہیڈ ہے، انہوں نے تو جو بہت سے اساتذہ کو بھی قتل کیا ہے، ہیڈ ماسٹرز کو قتل کیا ہے، تاکہ جو ہے بلوچستان سے تعلیم کا فقدان ہو. اس طرح سے اختر مینگل بھی ان کے ہی نقش قدم پہ گامزن ہے، مگر ان کا طریقہ الگ ہے. جیسا وہ بچہ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر پیدل پانی لاتا ہے، اور دن میں اس کو 3 سے 4 چکر پانی لانے میں ہوتے ہیں. والد اس کا بکریاں چرنے جاتا ہے، والدہ اس کی لکڑیاں کاٹنے جاتی ہیں، تو بچہ کہاں سے پڑھ سکے گا؟ اس کی صبح سے شام تک ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پانی لانا ہے، آپ پانی لاؤ گے، ہم پانی پئیں گے. تو وہ بچہ، اس کی زندگی پانی لینے میں چلی جاتی ہے، لکڑیاں توڑنے میں چلی جاتی ہے، تو بچہ تعلیم کو کب ٹائم دے سکے گا؟ سر، ماضی میں وزیر اعلیٰ تو بہت رہے، قدوس بزنجو کا دور اور جام کمال کا دور. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون مقبول لیڈر ثابت ہوئے، کس نے جو نا وہ کام کیے؟ محترم دیکھیں، اگر قدوس بزنجو کام کرتے تو آج وہ اسمبلی میں ہوتے، تو سینٹ میں نہیں جاتے، وہ اپنی نشست نہیں ہارتے. جام کمال نے پچھلی دفعہ کم لیڈ لی تھی، اس دفعہ بہت زیادہ لیڈ لی اور دونوں سیٹیں جیتی. پچھلی دفعہ وہ 1 سیٹ ہار گئے تھے. تو اس دفعہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس نے کام کیا ہے، کس نے نہیں کیا ہے، کون مقبول لیڈر ہے. MQM کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے، الطاف حسین کی تصویر آویزہ کی جا رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ 90s کا دور آئے گا، پھر MQM اپنا راج کرے گی جس طرح بلوچستان میں ماضی میں کمپرس جماعتوں نے کیا؟ محترم دیکھیں کہ مہاجر انہوں نے فی سبیل اللہ ہجرت کی،
اس ملک کے لیے. کہتے ہیں 64% ٹیکس جو ہے کراچی سے جاتا ہے. کراچی میں 70% سے 75% آبادی مہاجروں کی ہے. تو اور جو ہے وہ انڈیا سے آئے ہوئے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 64% جو ہے وہ ملک 60% بھی اگر ملک چلا رہا کراچی ہے تو کراچی کو چلا رہے مہاجر ہیں. مہاجر فی سبیل اللہ ہجرت کر کے آئے یہاں پہ. ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا. سندھی وڈیروں نے ظلم کیا. کچھ جو ہیں وہ ہمارے پختون بلوچ انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا تھا. آپ کو شاید یاد ہو نہ ہو، شروع میں وہ خود کو ہندوستانی پکارتے تھے. مہاجر تو بعد میں وہ یوز کر رہے ہیں لفظ. پہلے وہ خود کو، اب تو اردو اسپیکنگ کہتے ہیں، تو پہلے وہ خود کو ہندوستانی پکارتے تھے. آہستہ آہستہ وہ لقب بھی ان سے چھینا گیا اور پھر یہ مہاجر پہ آئے. وہ مہاجر سے اب جو ہے مہاجر قومی موومنٹ، متحدہ قومی موومنٹ، اب وہ اردو پاک سرزمین پارٹی نکلی ان سے. مگر دیکھیں ایم کیو ایم کا جو ووٹ ہے وہ الطاف حسین کا ہے. وہ ہاں یہ ہے کہ ایم کیو ایم غلط ٹریک پہ چلی گئی تھی. اللہ کرے کہ وہ دوبارہ، کیونکہ مڈل کلاس جماعت ہے. آج بھی آپ جائیں فاروق ستار کا گھر دیکھیں، 120 گز کا گھر ملے گا آپ کو. آپ کو جتنے ان کے جو ہے ہاں جو ان کے جو اوریجنل رہنماز ہیں جو اس وقت تک موجود ہیں، ان کے گھر آپ کو 80 گز یا 120 گز کے ملیں گے، جس کو آپ چائنا کٹنگ بھی سمجھ لیں. تو وہ بیچارے بہت جو ہے وہ مڈل کلاس سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اور وہ سر الطاف حسین کی کتاب کی رہنمائی ہوئی تھی وہاں لندن میں. وہاں خان افقلات صاحب بھی پہنچے. انہوں نے کہا کہ بلوچستانی پاکستان میں 64% جو زمینیں ہیں وہ ہماری ہیں. تو ان دونوں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ دونوں میں یہ اتفاق ہوا آئیں ہم جو ہے نا مل کر بلوچستان کو آزاد کریں. محترم اگر الطاف حسین یہ کہہ رہا ہے کہ آئیں مل کے ہم بلوچستان کو آزاد کرتے ہیں تو وہ ڈینگے مار رہے. بلوچستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ جاگیر تھی، مگر اور یہ ملک بھی جاگیروں نے مل کے بنایا. صرف خان کلات تو نہیں تھے اس میں، آپ کے جو ہے جام کمال خان کے آبا و اجداد بھی تھے اور بہت سے جو ہے وہ تھے، نواب بگٹی بھی تھے. بہتوں نے مل کے الحاق کیا، تب جا کے جو ہے یہ ایک ملک بنا. ملک بننے کے بعد آج ملک چل رہا ہے. اس میں پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں جو ہے اردو اسپیکنگ کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں پنجاب نے تو اب تک اپنا خون بھی دے چکا ہے اس صوبے کے لیے. تو یہ صوبہ الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے محترم، جس میں لاکھوں جانیں گئی ہیں بے گناہ بے قصور لوگوں کی، سیٹلرز کی، جس میں آپ کے موچی سے لے کر آپ کے پروفیسر تک کے لیکچرار، فوجی، سب نے اس ملک کے لیے جانے دی اور خاص طور بلوچستان کے لیے دیے اور دیتے آ رہے ہیں، دیں گے بھی. سر خواہشات ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک ایسی خواہش جو بہرام قلندرانی چاہے کہ یہ پوری ہو تو زندگی جی لی. محترم دیکھیں ہزاروں خواہش ایسی جو ہے، انسان ہوتا ہی لالچی ہے. میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، وہ اس کی جائیداد ہے. جو اس کے علاوہ اس کو ملتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کا ہے. تو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے رزق میں اور برکت دے. وہ رزق اللہ پاک ہمیں دے اور ہم غریبوں میں بانٹے. یہ کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم ارب خرب پتی بنیں. آپ یہ سوچیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ریواک آیا، میں پیرالائز ہوں، تو ایک مشین آئی ہے جس کو ریبورٹ بھی کہتے ہیں، ریواک، جس میں آپ پہن کے آپ چل سکتے ہو. $85,000 کا ہے. تو میں $85,000 جمع کر کے خرید سکتا ہوں. میں جب بھی جمع کرنے جاتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے کسی بے روزگار کے لیے روزگار کروں. یہ زندگی عارضی ہے. جو زندگی ہے اللہ پاک ہمیں اس جہان میں کامیاب کرے. اس دنیا میں کوئی خواہش نہیں ہے، بس خواہش یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس جہان میں کامیاب کرے. سر یہاں سے لوگ سفر کرتے ہیں
دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں, لوگوں کو بسوں سے اتار کر قتل کر دیا جاتا ہے ان کا شناختی کارڈ دے کر, کیا یہ بلوچستان میں ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ بلوچی روایات ہے؟ محترم میں آپ کو بتاتا ہوں بلوچی روایت نا, ہم بچپن میں اگر کہیں بھی جا رہے ہوتے تھے تو اوپر سے پرندے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے مسافر پرندے جا رہے ہیں. جو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا سردیوں کے شروع میں آتے اور گرمیوں کے شروع میں وہ یہاں سے واپس ہجرت کر جاتے ہیں, ہجرت بول رہا ہوں, واپس چلے جاتے ہیں. تو وہ مسافر پرندے بلوچ اس مسافر پرندے کو شکار کرنے سے گریز کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈنکی مار کے دوسرے ملک جاتے ہیں, ایران سے ترکی پھر یورپ, بہت ان کا جو سفر ہوتا ہے اس میں ہر 100 میں 10 بندے تو مر جاتے ہیں. پاکستان میں غربت کی انتہا اتنی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو خود ڈنکی مارنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ بھائی تم جاؤ گے, تمہارے پیچھے جو بچے ہیں ہمارے اور بھی بھائی بہن بیٹیاں ہیں تو وہ کھانا کھائیں گے. تو وہ قربانی اپنی جان کی دیتا ہے, اپنی جان پہ کھیل کے جاتا ہے یورپ کے لیے, اور ہم اس کو جو ہے وہ تربت کی تپتی دھوپ میں یا دشت میں کہیں بھی ان کو اتار کے اور ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں. یہ تو مناسب نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے سے اپنی جان کی بازی لگا کے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے وہ دوسرے ملک جا رہے ہیں. ان کو مارنا یہ تو آپ بولیں کہ بلوچی روایت کیا, یہ تو اسلام کے درجے سے بھی ہے اور اسلام کے دائرے سے بھی آپ خارج ہو جاؤ گے اگر آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں. ایک قتل پوری انسانیت کا قتل. یہ صحیح محترم. بس یہ ہے کہ جتنے بلوچ ہیں وہ کوشش کریں کہ پہلے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. جو سرداروں نے ان کے غضب کیے ہیں, سرداروں کے خلاف آواز اٹھائیں, نہ کہ پاکستان نہ کہ بلوچستان کے خلاف. ہاں تحریک چلے, مارنگ جو تحریک چلا رہی ہے وہ سرداروں کے خلاف چلائیں جنہوں نے ان کے بچوں کو ورغلا کے پہاڑوں پہ بھجوایا ہے, نہ کہ سرکار کے خلاف. یہ ہے کہ مارنگ بلوچ اگر وہ آتی ہے اسمبلی میں اپنی بات کرتی ہیں تو وہ زیادہ سنی جائے گی. بہت شکریہ بہرام صاحب, وقت کی بہت کمی ہے ورنہ دل تو چاہ رہا تھا مزید گفتگو کریں. یہ تھے میر بہرام قلندرانی, بلوچستان کے مختلف پہلو پر نظر ڈالی, بلوچستان کے موجودہ حالات کو دیکھا, کس طرح بے روزگاری کو ختم کیا جائے, خصوصاً لسپیلا اور ہب میں جو بے روزگاری ہے, نوجوان اپنی ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھرتے نظر آتے ہیں, خودکشیاں کرتے نظر آتے ہیں, لیکن پھر بھی حکومت جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتی کہ آیا حکومت کو یہ اقدامات کیوں نہیں کرنے چاہیے. سوال تو میرا حکمران سے یہ ہے کہ کیوں نہیں کرنے چاہیے, کیوں لوگ جو ہے بے روزگاری کی طرف جاتے ہیں, کیوں لوگ اپنے ماں کے وہ بچے جن کو پیدا کرتے کرتے بڑا کر کے وہ جو ہے ان کو تعلیم دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خودکشی کر جاتے ہیں زندگی سے مایوس ہو کے. تو یہ ایک حکمران کے لیے ایک بڑا سوال ہے اور ایک یہ ہمارے لیے فکر لمحہ فکر ہے کہ کیوں یہ حالات بلوچستان میں پیدا کیے جا رہے ہیں. اس تمام پہلو پر ہم نے نظر ڈالی. پھر ایک نئے دن ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.